الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا خاتم النبیین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر اور باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، کیونکہ ان کا ظاہر کچھ اور ہے، ان کا باطن کچھ اور ہے۔ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ دوسری یہ کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ تیسرا یہ کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے بھی زیادہ نقصان دہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ بدبخت گروہ ہے کہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے یہ ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں ناظرین تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کیا کرتے ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، انہیں شعور نہیں۔ اب تھوڑا اور آسان ترجمہ سنتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا علم نہیں، اس بات کا ان کو شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پہ چلے، نہ رسول پر چلے، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر اور باطن کا تضاد یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ منافقت ہے کہ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفسہ ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول اور فعل اور ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا،
تھوڑا آسان ترجمہ سنتے ہیں، ان کی دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں، اور جسمانی امراض ظاہری صحت اور تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، ریاکاری، غیبت، جھوٹ، فریب وغیرہ یہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے وہ بچنے کی کوشش کرے، اور ایک کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بہت مشہور ہے، احیاء العلوم کی 30 جلد، یہ آپ اس کا جو ہے ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہے، اس میں 3 صورتیں درج ذیل ہیں، میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے سناتا ہوں۔ کہ ریاست چھین جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج اور غم میں اضافہ کر دیا۔ دوسرا پہلو یہ کہ منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت اور دشمنی سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تاکہ کوئی واعظ، کوئی نصیحت ان کے دل پر اثر ہی نہ کرے۔ تیسری جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو مدد و نصرت پہنچتی گئی، ویسے ہی ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ ہو گیا معاذ اللہ کہ کلمہ شہادت پڑھنا بہت ان پر دشوار ہو گیا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پہ ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ